کسی نے سوال کیا کہ جو شخص نصیب میں نہیں ہوتا اللہ اسی کی محبت دل میں کیوں پیدا کرتا ہے، اور اللہ اپنا قرب کب نصیب کرتا ہے؟ تو سنیں، جن دعاؤں کو تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، اصل میں وہی دعائیں تو اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہیں۔ جن سجدوں کو تم طویل کرتے کرتے اپنی تہجد ادا کرتے ہو، اصل میں وہی سجدے تو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، جو آج مشکل ہے کل وہی آسانی ہوگی۔ جس تکلیف میں تم اللہ سے مدد مانگتے ہو، اصل میں وہی تکلیف تو تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ مت بھولو تمہارا رب تمہیں کبھی سننا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہیں تکلیف سے نکال کر صبر کی راہ پر چلنا سکھا دیتا ہے۔ مت بھولو تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ مت بھولو تمہارا رب صرف کن کہتا ہے اور ہر شے فیکن کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں سنے گا اور تمہارے لیے مدد بھی بھیجے گا۔ اس کے بس میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو ہی بھول جاتے ہو۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب اللہ وہ ساری چیزیں، ساری دنیا تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں رہتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک پہنچتی تو ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ اسی لیے چاہتے رکھو، مگر اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنی پسند مانگا کرو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کون خاص رکھے گا۔ ہم سب کو ہمدردی کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا احساس جو کسی کی تکلیف جانتے ہوئے اللہ سے مخصوص دعائیں کرے، جیسے اپنی تکلیف میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا سب سے زیادہ خوبصورت عمل ہے۔ جب منزل پہ پہنچنے کی تمام راہیں تمہیں بند نظر آئیں، تب بھی یاد رکھنا کہ ایک ایسی راہ ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس تمہارا رب ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو، تب بھی توکل رکھنا کہ وہ رب جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے دروازے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اسی لیے اپنے پاس سنبھال کے رکھ دیتا ہے تاکہ تم التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی ضرور دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس کی رضا میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب میں لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ وہ تمہیں پہلے اپنی پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتا دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ پاک جن راستوں سے تمہیں گزار رہا ہے، گزرتے چلے جاؤ، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کئی انجانی خوشی سے کہ جو بھی ہو رہا ہے سب اس کی رضا سے ہے اور اس کی رضا کے ساتھ ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں اس مشکل میں، وہ رب ہے ہمارے ساتھ۔
کیا ہوا جو کوئی ساتھ نہیں، وہ رب تو ساتھ ہے نا، اور اس کا ساتھ کافی ہے۔ جب تک رب ساتھ ہے تب تک ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور بس تبھی تک زندگی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، وہ جب جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیسے بی بی ہاجرہ کو اپنی اولاد کے لیے پریشان دیکھ کر ان کے لیے زمزم کی نہر جاری کر دی؟ کیسے اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا؟ کیونکہ یہ اللہ کے وہ خاص بندے تھے جو ہر غم میں، ہر خوشی میں اور ہر گھڑی میں اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تم اس کو پکارو اور وہ تمہاری پکار نہ سنے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے مدد مانگو اور وہ مدد نہ کرے؟ اللہ تو منتظر ہوتا ہے تمہارے لوٹ آنے کا۔ یہ تو ہم خود ہیں جو اس سے دور آ گئے ہیں، یہ تو ہم خود ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنا، وقت سے پہلے بہت کچھ سوچ کے رکھنا، ایسا کرنا غلط نہیں ہے۔ اپنے مستقبل کا سوچنا، اس کے لیے فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب ویسا نہ ہو جیسا آپ نے سوچ رکھا تھا تب مایوس نہیں ہوتے، تب ناشکری نہیں کرتے، تب تمہارے لیے بہتری لکھنے والے سے شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ مل کر ہی رہے گا، اور جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک کن سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تمہاری دعائیں، تمہارا انتظار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ کوشش کیا کرو مگر مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ رب کے فیصلوں سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو اس پہ یقین نہیں رکھتے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جان لو رحمان کا وعدہ سچا ہے، وہ السمیع ہے، جو تمہیں سننے والا ہے اور سب جانتا ہے۔ اپنے سبھی فیصلے اس پر چھوڑو اور بہترین کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی چاہ، اللہ کی محبت چاہیے تو تمہیں اپنی چاہ قربان کرنی ہوگی۔ اس کی دی ہوئی آزمائش کو اپنی جاگیر نہیں سمجھنا ہوگا۔ اگر پھر بھی تمہیں اپنی چاہ چاہیے تو اپنی چاہ کے پیچھے بھٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ تم اللہ کو تب پہچاننے لگو گے جب تمہارے ارادے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ واقعی ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں، جہاں کامل یقین اللہ سے جڑا ہو، پھر معجزے ہوتے ہیں، آنسوؤں میں مسکراہٹیں کھلتی ہیں، تاریکیوں میں روشنی ملتی ہے، تبھی تو اللہ دل سے یاد آتا ہے۔ اللہ اپنی یاد سب کو کہاں دیتا ہے، سارا میل نکال دیتا ہے۔ جیسے روشنی اور تاریکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی دنیا کی خواہش اور اللہ پاک کی محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جو اللہ کو چنتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کو ختم نہیں کرتا، ترک نہیں کرتا، بس اس کے دل سے دنیا کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو فقط ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جنہیں وہ چنتا ہے، جو اس سے اچھے لگتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جنہیں وہ اپنا آپ سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت، اس کی مدد بہت ہی خاص ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے لیے چنتا ہے تو اس کے دل سے دنیا نکال دیتا ہے، انا خواہش سب نکال دیتا ہے۔ اللہ نواز دے گا تمہیں ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے روتے ہو، جس کے نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دل بے چین ہے، جو دعا تمہیں سجدوں میں رلا دیتی ہے، جس کی قبولیت کے لیے تم آسمان کو دیکھتے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم صبر کر رہے ہو۔ بہت جلد ملے گا تمہیں اس صبر کا صلہ۔ بہت جلد اللہ مکمل کر دے گا ہر وہ چیز جس کا مکمل ہونا تمہیں اب ممکن نہیں لگتا۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا اور تمہیں مسلسل دعا مانگنے کی توفیق بھی دیتا ہے تو جان لو وہ تمہیں اس چیز سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ دعا ان قریب قبول ہونے والی ہے۔ قبولیت اور معجزوں کے اسباب اور وسیلے خود ہی بن جائیں گے، مگر مقررہ وقت میں۔ تمہارا کام ہے بس یقین سے دعا کرنا اور باقی ساری چیز اسباب بنانے والے پہ چھوڑ دینا۔ جس نے دعا کا خیال تمہارے دل میں ڈالا ہے وہ اس کو مکمل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔
کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے جب تم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھو گے، جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر دیا جائے گا، جب تمہارا سر سجدہ شکر میں جھک جائے گا۔ اللہ تمہاری ہر بات بڑے غور سے سنتا ہے، وہ بند لبوں کی خاموشی بھی سنتا ہے اور تمہارے دل کی تڑپ سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے علاوہ اس فانی دنیا میں اس کے پیارے بندوں کا کوئی نہیں ہے۔ اس نے نہ تو کبھی اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ کبھی انہیں اکیلا ہونے دے گا۔ وہ مہربان رب نواز دے گا تمہیں بھی، ذرا اس کے فیصلوں پر یقین تو رکھو۔